بھائیوں، ہم آپ کے سامنے پھر سے وہی انداز میں ایک نئی ایموشنل تقریر لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ تقریر سنیے، واقعی میں رونائی آ جائے گی۔ یہ واقعی میں بہت ایموشنل تقریر ہے۔ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، او حرقت یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اب شرک سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شرک میں ایک چیز میں سمجھاؤں گا، اسی سے آپ کو سمجھ جائیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے علم اور اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ سجدہ اللہ کو ہے، لیکن کسی اور کو بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت کا نہیں، تعظیمی سجدہ۔ آپ اس طریقے کی اگر باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شفا دے، اے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کو جنت دے، یہ دعا ہم کہیں اور جا کر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے۔ یا کہیں جا کر ہم کہیں کہ بیٹا نے شادی کو 20 سالیں ہو گئی ہیں، 10 سالیں ہو گئی ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ہمیں اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے سفارش کر کے مجھے بیٹا بیٹی دلوا دو۔ میرے بھائیوں، آپ ڈائریکٹ مانگیے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ انتہائی مجبوری میں، جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی آپ سے کفر کرا رہا ہے، وہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے کفر کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن شرک کرنا ادھر بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو پکڑ لے، چاقو نکال لے، پسٹل نکال لے، خنجر نکال لے، اور 4-5 لوگ آپ کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کہیں کہ اے کس کو مانتا ہے؟ آپ کہو اللہ کو، اور وہ مارے تھپڑ، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر۔ اور ایسی صورت میں آپ کی جان جانے والی ہو اور آپ جانتے ہو کہ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے یہ آدمی مجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے، ایسی صورت میں، ایسی شکل میں آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے۔ لیکن وہ بھی زبان سے کہہ سکتے ہو، دل میں آپ کو یہی رکھنا پڑے گا نہیں ہم بس جان بچ جائے، ہم تو اللہ کو مانتے ہی ہیں، اللہ پر تو ہمارا ایمان ہے ہی۔ صرف اپنی زبان سے ان کے سامنے یہ جملہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، آپ کی جان بچ گئی۔ گھر آئیے، پھر سے کہیے کہ اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے دل سے تیرا انکار نہیں کیا تھا، جائز۔ یہ سب موبائل چھینو تو ان کے موبائل چھین کے دوسرے لوگوں جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کیا کرو گے؟ مولانا جرجی صاحب کی فوٹو لے کے جنتی ہو جاؤ گے کیا؟ ایک تو کھڑے ہیں، دوسرا فوٹو اور کیمرہ۔ چاہیں تو ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ لوگ۔ بھائی آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے نام پر جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو اسی طریقے کا انتظام کریے۔ اب آئیے ادھر توجہ دیجئے، نہیں سنیں گے بھی نہیں اور سننے بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ کا ادھر دیکھیے، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لیجئے۔ اب آئیے دوسری مثال پر، شرک کیا ہوتا ہے؟ اب شرک دیکھیے، وہی 4-5 لوگ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے ہوئے ہیں، آپ کو مار بھی رہے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، میں سردار ہوں اس قوم کا، یا یہ میرے سردار ہیں میرے قوم کے، ان کو سجدہ کر، جب تک تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیے، جب تک تو مجھے یا میرے سردار کو سجدہ نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا۔ اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور جلائیں تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے، آئے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتہ ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، ہر مسلمان غور کرے، شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بچو ان جملوں سے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اوفو کیا ڈاکٹر ہے یار، اس ڈاکٹر نے میرے باپ کو بچا لیا، اوفو میرا بیٹا کتنا بیمار تھا، اس ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا۔ نکل جاتا ہے ہمارے منہ سے، لیکن بچو ان جملوں سے، احتیاط برتو۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کیا شفا دی ہے اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اس کی دوا میں۔ ایک خوراک کوئی کھاتا ہے، اللہ اس ڈاکٹر کی دوا سے شفا دے دیتا ہے۔ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں ایسی شفا دی کہ میرے باپ بچ گئے، میرا بیٹا بچ گیا۔ یہ جملے بولیے۔ جہاں آپ نے یہ بول دیا کیا ڈاکٹر ہے یار، اس نے تو ایسی دوا دی میرے باپ کو مرنے سے بچا لیا، میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا۔ ارے میرے بیٹا تو آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے، اس نے بچا لیا۔ کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ ہمارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، رات بھر نگرانی کرتا ہے، چور گھسنے والے تھے ہمارے گھر میں، ڈاکہ ڈالنے والے تھے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے، آپ نے صبح اٹھ کر کہہ دیا اوہ اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے نے چوری بچائی۔ آپ نے کہہ دیا گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ آپ یہ کہو اوفو اللہ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچوا دی۔ اگر میرے گھر میں، حالانکہ گھر میں کتا نہیں پالا جا سکتا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، تو میرے بھائیو شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ لا تشرک باللہ ان شیئا ان قتلتا او حرقتا، پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز پر آئیے، کیونکہ ایک چیز پر ہم بولنے لگیں گے تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا۔ آئیے دوسری چیز، ہم اور آپ غور کریں کتنا شرک کر رہے ہیں۔ پورے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں یا نہیں؟ اب دوسری چیز پر غور کیجئے، معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ،
اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں, ماں بھی اور باپ بھی. ولا تعقن والدیک, اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا. آگے والا جملہ سنو, تھوڑا سا برا لگے گا, اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگیں کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے اہل و عیال سے نکل جاؤ, مال و دولت چھوڑو, یہی رکھ دو جو تم نے کمایا, بھاگو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. ان تخرج من اہلک و مالک, اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں, تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے, لے ابیک تیرے باپ کا ہے. اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اگر وہ کہے جاؤ بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے, میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے, تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, نکل جاؤ. وہ کہیں کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر, رکھ دو یہاں, اور پھر تمہیں نکال دیں, تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو؟ باپ کی تو وراثت میں تو پھل پھول رہے ہو, باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے. میرے بھائیوں, وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا؟ یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے, کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے, جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں, یعنی میرے سسر ہیں, معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا, بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں, وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے, گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا, وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا, بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے, کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا, انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے. صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں, اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے, اور پھر کھانے کو کچھ نہیں. بہت تنگی ہے, بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, اب میں تو جا رہا ہوں, آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں, اب میں جا رہا ہوں. جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے, یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, ایک بزرگ آدمی آیا تھا, وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے, اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو.
عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں؟ اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے، کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی، اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا، میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ اچھا کچھ کہہ رہا تھا؟ اس نے آپ کو سلام کہا۔ سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے، ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے۔ اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا، مجھے سلام بولا ہے کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے۔ وعلیکا وعلیہ السلام، وعلیکی وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا، سٹیایا ہوا لگ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، چینج کر دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی، اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہاں؟ اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی، جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا، میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، پھر کچھ ملتا ہی نہیں، بڑی تنگی میں، بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا میری بیوی، وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو، اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے۔ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی، اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو، ناشکری بندی ہو، تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، تمہیں یہ کہنا تھا، لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو، ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو، اس کو طلاق دے دو۔ او میری بیوی، میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ باپ کا حکم یہ تھا۔ گزر رہی ہوگی لڑکوں پر، ارے کیا بیٹھ گئے مولانا صاحب، سب باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا۔ اسماعیل نے دوسری شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، پھر دروازے کو دستک دی، دوسری والی جو بیوی نئی تھی انہوں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے۔ نہیں وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں، شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ٹھیک، یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا، اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ تمہاری۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی،
اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے۔ سلام کرنے والا میرا باپ، وہ بوڑھا آدمی میرا باپ، اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ تم ہو، میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا، یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اچھی بات کہی ہے، اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے، اس چوکھٹ کو بحال رکھنا، میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کہا ہے، احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی شامل ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا۔ اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے۔ باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے۔ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں، اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا۔ اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا۔ اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا۔ پانچواں یا چھٹا چکر تھا کہ ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے علیہ السلام ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے۔ کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، میری ماں اندھی ہے، میری ماں نابینا ہے، اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بطن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا،
اپنی پیٹھ پر لاد کر خانے کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا. اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. نوجوانوں ذرا سوچو ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے, اس کا مقام کتنا بڑا ہے. ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں. کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی ایسی اولاد تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں. باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال. باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں, لیکن دونوں پکے نمازی. بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں, اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے, سردیوں کی سخت رات ہے, سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے, نزلہ ہوتا ہے, زکام ہونے لگتا ہے, اس کو فیور آ جاتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پر سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ, فجر میں اٹھنا ہے. باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا, بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو, اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا اور صبح فجر کی اذان تک, فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے, اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے. اور جیسے ہی فجر کا وقت اگر آپ کو یہ تقریر ذرا سا بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے. نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں. آپ کے سامنے ایسی ہی روز تقریر لے کر آتے رہیں گے.